بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا، جس کا نام یزید نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ تو شیخ المقصوص جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ مقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چنانکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا تو جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایک ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ معاویہ کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دورائے پر کھڑا ہے، تو یا تو اب حکومت کی باغ ڈور تھام رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور کر لے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا اور اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے تفعیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوں پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راست کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کام کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس میں بدترین ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہوا، اور آج جو اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی یہ باتیں یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا اور کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت حضرت سیدنا امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں سے ہاتھ
اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چتھڑائی ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر ہی نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنے دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کیا۔ اس کے چند دن کے بعد معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 384 عیسوی سے 385 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کے وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی اور اس کے دور میں حضرت شہزادہ امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بلا ترتیب حکومت کی۔ 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس صفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام سرداروں کی قبریں تک کھدوا دی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس صفاح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر ابو عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑی کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسودے کے سوا کچھ نہ تھا۔ لوگوں، آج بھی اس یزید کے اوپر بے شمار لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ ایسی عشق و عشرت کی زندگی کا کیا فائدہ جو صرف چند ہی دنوں کی ہوتی ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اس دنیا میں بھلائی اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔